اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ سورۃ الانفال آیت 35۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ قبیلہ عبدالدار کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرتے وقت سامنے آ جاتے، مذاق بناتے اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ اس روایت کی روشنی میں مکاءن کا معنی ہوگا بانچھوں کے اندر انگلیاں داخل کرنا، اور تصدیاتن کا معنی ہوگا سیٹی جیسی آواز نکالنا۔ پہاڑ کے درہ میں آواز نکالنے والے کو جب باز گشت کی آواز سنائی دیتی ہے جس کو صدا کہا جاتا ہے، اس کا ماخذ لفظ تصدیہ ہے۔ لغت میں صدا اس آواز کو کہتے ہیں جو میدان یا پہاڑ یا کسی بلند عمارت میں ہر طرف سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر لوگ بیت اللہ کے طواف کے وقت سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، اور اس پر یہ آیت اتری۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کچھ نہیں ہے۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا مرکز بنایا تاکہ اس میں دین قائم کیا جائے اور اس میں خالصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جبکہ مشرکوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا۔ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا۔ مشرکوں کی نماز تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریشی ننگے ہو کر سیٹیاں بجا بجا کر اور تالیاں پیٹ پیٹ کر طواف کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخسارہ جھکا کر سیٹی بجا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹ کر دکھایا کہ اس طرح کرتے تھے، زمین پر رخسار رکھ کر سیٹی بجاتے اور تالی پیٹتے۔ بیت اللہ میں مشرکین کی نماز کا نقشہ قرآن حکیم نے کس طرح کھینچا؟ مشرکین کی نماز تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا ہے، جس میں نہ احترام ہے نہ شعور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس اور نہ بیت اللہ کے تقدس کا کوئی تصور۔ وہ عبادت رجوع اللہ نہیں، رجوع الدنیا کا تماشا تھا۔ کیا آج بھی عبادت کے جاہلانہ طریقے موجود ہیں؟ آج بھی عبادت کے جاہلانہ طریقے موجود ہیں، مثلاً خانقاہوں اور مزاروں پر ڈالی جانے والی دھمالیں، قوالیاں اور رقص وغیرہ، قبروں کی چوکھٹوں پر چہرے رگڑنا اور سجدے کرنا، خانقاہوں پر گانا بجانا، خانقاہوں پر اللہ کے نعرے لگانا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَکْفُرُونَ، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، سیٹیاں بجا بجا کر ایمان والوں کی نمازیں خراب کی، مومنوں کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ بدر کے دن گرفتار بھی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ یہاں عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جو انہوں نے طلب کیا تھا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے، تو بدر کے میدان میں ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا إلی جہنم یحشرون۔ سورۃ الانفال آیا 36۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ جب قریش بدر کے دن شکست کھا چکے اور مکہ مکرمہ واپس آئے تو عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے باپ بیٹے بدر کے دن مارے گئے تھے، ابو سفیان اور قریش کے قافلہ تجارت کے پاس گئے
اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ اے قریش کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو شکست دی ہے اور تمہارے پیارے عزیزوں کو مار ڈالا، تو اس مال سے ان سے پھر لڑائی کرنے کے لیے ہماری مدد کرو، شاید ہم اس نقصان کا مداوع کر سکیں۔ چنانچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ بالعشوبہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ جو اپنے مال اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس نور کو بجھانے کی کوشش اور اس کے کلمے کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو نیچا دکھائیں اور باطل کو سربلند کریں، وہ توحید کو مٹا دیں اور بتوں کی عبادت کے دین کو قائم کر دیں۔ کافر ان مال کن مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کافر اپنے مال کو کن مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ کافر اپنے مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کافر اپنا مال اور اپنی قوتیں دین کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کافر دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے مارچ خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، چنانچہ ابھی اور وہ خرچ کریں گے۔ رب العزت نے واضح فرمایا ابھی یہ اور خرچ کرتے رہیں گے، انہیں اپنا خرچ بہت کم محسوس ہوگا کیونکہ وہ حق سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور باطل سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ ان کے لیے شدید ندامت کا سبب بنے گا، انہیں انتہائی افسوس ہوگا اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ثُمَّ يَغْلَبُونَ، اور ان کے مال و متاع اور آرزویں خاک میں مل جائیں گی اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کافروں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، وہ اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ جہنم ایسے ہی ناپاک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کا مال خرچ کرنا انہیں کہاں پہنچا دے گا؟ کافروں کا مال انہیں حسرتوں اور آہوں میں مبتلا کر دے گا۔ کافروں کا مال انہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، بس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیا سورۃ انفال آیا 37۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، یعنی پاک اور ناپاک الگ الگ ہو جائیں۔ الخبیثہ مشرک و نافرمان لوگ، من الطیب اہل توحید سے اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ہر طرح کے خبیث کو اکٹھا کر دے، خبیث مال، خبیث اموال اور خبیث اشخاص کو اکٹھا کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس ڈھیر کو یعنی ساری گندگی کو اکٹھا کر دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش کیوں برپا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان کشمکش اس لیے برپا کرتے ہیں تاکہ دونوں قسم کے لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ کشمکش اس لیے برپا ہوتی ہے یہ کھل جائے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد مان لیتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش اس لیے بھی برپا کی جاتی ہے یہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنے والا ہے اور کون تعصب کے لیے۔ حق اور باطل کی کشمکش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ چل جائے کون سرکش بن کر زمین پر رہتا ہے اور کون تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کشمکش کے ذریعے پاک روحوں اور ناپاک روحوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔
حق اور باطل کی کشمکش کا عمل کیسے جاری ہوتا ہے؟ ابتدا میں مقابلہ کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، باطل قوتیں جمع ہو جاتی ہیں، باطل حق پر دست درازی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، حق کی تحریک اٹھتی ہے اور باطل کا سر پھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح حق اور باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ جب پاک اور ناپاک کو چھانٹنے کا عمل ہو جاتا ہے تو فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ناپاک روحوں کو ایک ساتھ جمع کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو خسارے میں ڈالا۔ آپ کہہ دیں کیا تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور سمجھتے رہے یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکاف آیا 103 and 104۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے دور رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی حق ہمارے سامنے آئے ہم اس کو لپک کے پکڑ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھ، پاکیزہ رکھ، تاکہ ہم حق کو دیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا میں حق ہے ہمیں حق نظر آئے، جو باطل ہے وہ باطل نظر آئے، حق کے ساتھ جوڑ دے اور باطل سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔